میاں شاہد صاحب سے وہ سٹوری لیتے ہیں. میں ایک عرصے سے آہو بکا کر رہا ہوں مگر چلیں اب جب چکنز آر کمنگ ہوم ٹو روسٹ تو سب اس پہ بات کریں. میاں صاحب آپ نے آج یہ سٹوری نکالی ہے, کیا پہلے تو وہ تفصیل بتائیں کہ جو تفتیش ہوئی ہے اس میں یہ جو بڑی مہذب قسم کی ڈکیتی ہوئی ہے وطن عزیز میں, اس کی ذرا تفصیل بتائیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. قائد صاحب دیکھیں, جو ٹاسک فورس بنی تھی آئی پی پیز کے حوالے سے اور اس کی تحقیقات کے حوالے سے, اس کی تحقیقات کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور حکومت نے آئی پی پیز کے خلاف جو ہے ایک چارج شیٹ بنا دی ہے اور یہ چارج شیٹ بڑی ہوشربا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے چارج شیٹ میں کہ آئی پی پیز کے معاہدے تضادات سے بھرپور تھے اور آئی پی پیز سے بجلی فراہم نہ کر کے بھی باری رقوم حاصل کی گئی ہیں. اور قائد صاحب ایک بڑی ہوشربا جو شک اس میں لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے, آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ بے نامی اکاؤنٹس ہوا کرتے تھے, بے نامی جائیدادیں ہوا کرتی تھیں اور آف شور کمپنیاں ہوا کرتی تھیں اور اس میں لکھا گیا ہے کہ متعدد آئی پی پیز بے نامی ہیں. یہ اس میں بہت بڑی بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ متعدد آئی پی پیز جو ہیں وہ بے نامی ہیں اور آئی پی پیز کی ٹیکنالوجی معاہدوں کے مطابق نہیں ہے. مالک کا ہی پتہ نہیں ہے. جی بالکل, ایسا مالک کا پتہ نہیں ہے اور کمپنیاں جو ہیں وہ باہر کی ہیں, مالک جو ہیں وہ یہاں کے ہیں, پیمنٹ کیسے اور وہ ہوتی رہی ہے, کمپنیاں کہاں ہیں یہ بھی ابھی تک جو ہے وہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں آف شور کمپنیاں تو نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی تحقیقات جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جو ہے وہ ہوں گی, لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ متعدد آئی پی پیز جو ہیں وہ بے نامی ہیں جس طرح بے نامی جائیدادیں ہوتی تھیں. اور متعدد آئی پی پیز کا پلانٹ فیکٹر جو ہے کیسا وہ معاہدوں سے مختلف نکلا ہے اور جو تحقیقات کی گئیں اس میں یہ پتہ چلا کہ بعض آئی پی پی جو ہیں وہ فرانزک آڈٹ سے گریزاں ہیں, کیونکہ اس میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان آئی پی پیز کی مشینری جو ہے وہ پرانی تھی, نئی نہیں تھی, اور ٹیکنالوجی ہے وہ جو تھی وہ معاہدوں کے مطابق نہیں تھی اور آئی پی پیز نے بجلی کم پیدا کر کے اس کو زیادہ ظاہر کیا اور اوور انوائسنگ کی. یہ بھی اس چارج شیٹ میں لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آئی پی پیز کے خلاف قانون مراعات بھی ان کو دی گئی اور آئی پی پیز کو ٹیکس اور ڈیوٹیز میں کھلی چھوٹ دی گئی اور اس سے آئی پی پیز نے 1200 ارب روپے کمائے. 1994 کے جو پالیسی ہے قائد صاحب, اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو آئی پی پیز کا ٹیرف ہے وہ 5 روپے 91 پیسے سے نہیں بڑھے گا, لیکن آئی پی پیز کا ٹیرف آپ نے دیکھا کہ 70 روپے تک فی یونٹ تک بھی گیا اور یہ جو ٹیرف نے جمپ کھائے ہیں یہ بھی معاہدوں کی خلاف ورزی میں آتا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے. اور آئی پی پیز کی جانب سے سرمائے جو انہوں نے سرمایہ لگایا, منافع جو انہوں نے حاصل کیا اور بجلی کی فروخت کی رسیدیں وہ ساری کی ساری مشکوک نکلی ہیں, کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا کہ 17% منافع لیا گیا لیکن 35% جو ہے وہ منافع لیا گیا اور جو سرمایہ لگایا گیا وہ کم لگایا گیا, ظاہر زیادہ کیا گیا اور بجلی کی فروخت جو تھی وہ کم کی گئی, اس کی پیدا کی گئی اور زیادہ فروخت جو ہے وہ ثابت کی گئی. اور بعض آئی پی پیز جو ہیں انہوں نے غلط معلومات فراہم کر کے اس معاہدوں میں تبدیلیاں بھی کرائی ہیں. یہ بڑی بات جو ہے قائد صاحب اس میں لکھی گئی ہے چارج شیٹ میں کہ بعض ایسے آئی پی پیز ہیں جنہوں نے غلط معلومات دی اور معاہدوں میں تبدیلیاں کرائیں, اور بعض بااثر آئی پی پیز, یہ بڑی چیز ہے کہ جو بااثر آئی پی پیز ہیں انہوں نے مقررہ منافع سے زائد کیپیسٹی پیمنٹ لی ہے. اور اس میں قائد صاحب یہ بھی لکھا گیا کہ مقامی کمپنیوں نے سرمایہ کو کئی گنا کرنے کے لیے بیرون ملک کے ایڈریس دیے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بعض غیر ملکی بااثر افراد کو آئی پی پیز کا پارٹنر بنایا گیا. وہ بعض جو غیر ملکی افراد ہیں ان کا تعلق یورپ سے بھی ہے اور امریکہ سے بھی ہے اور آئی پی پیز سے 2013 سے 2023 تک 8000 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ انہوں نے لی اور 1994 سے اب تک جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ وہ 15000 ارب روپے بنتی ہے. اور یہ بھی قائد صاحب اس میں لکھا گیا کہ بعض آئی پی پیز نے حکومت کو معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے جب حکومت نے ان کو کہا تو ٹاسک فورس نے تو اس پر انہوں نے دھمکی دی کہ وہ عالمی ثالثی عدالت میں جائیں گے. اور 5 آئی پی پیز صرف ایسے ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر منافع کو کم کرنے اور جو اس میں رضاکارانہ طور پر جو نرخ ہیں ان کو کم کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے اور فرانزک آڈٹ سے سارے ہی مکر گئے ہیں. سب نے کہا کہ فرانزک آڈٹ ہم نہیں کرائیں گے کیونکہ فرانزک آڈٹ ہو گیا تو سب سامنے آ جائے گا.
قائد صاحب یہ ایک ہوش بات کہانی ہے جو ابھی تک جو ہے چارج شیٹ سامنے آئی ہے. اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے میں امپلیمنٹیشن ہونی ہے, اور اس میں آئی پی پیز کو اس معاملے پر اس سطح پر لایا جائے گا کہ یا وہ رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ اپنے نرخ کم کریں گے یا وہ فرانزک آڈٹ کا جو ہے سامنا کریں گے. اچھا میاں صاحب, اب ایک بات ہے, اگر تو بے نامی آئی پی پیز تھے تو وہ ظاہر ہے جن لوگوں نے یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے ان کی مرضی کے بغیر تو آئی پی پیز نہیں ہو سکتے تھے. تو اس سے 2 باتیں ہم انفر کر سکتے ہیں کہ یہ جو بار بار سارا پاکستان شور مچا رہا تھا اور حکومت کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگ رہی تھی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے نامی میں ممکن ہے یہاں کے کوئی بہت طاقتور حکمران بھی شامل ہوں, کیونکہ بے نامی اکاؤنٹ آپ اندر سے اگر جو کنائیوس نہ ہو, اگر مل جل کے واردات نہ ہو اور مل جل کے کلبوت جو ہے وہ یعنی نہ نکلیں تو پھر اسی صورت میں بے نامی اکاؤنٹ بن سکتے ہیں. اور ہم یہ اس حوالے سے یہ ایکسپلینیشن ہمیں ممکنہ طور پر مل سکتی ہے کہ اگر یہ بے نامی اکاؤنٹ کھل جائیں تو یہاں پہ جو کئی وکٹری سائن بنانے والے ہیں اور جو یہاں پہ بڑے بڑے معزز نام ہیں وہ بھی شاید نیٹ ہو سکیں. پکڑے گا خیر انہیں کون, لیکن ہم عوام تک تو پہنچا سکیں گے کم از کم کہ آپ کی جیب کاٹنے والے یہ کوئی معزز اور معتبر لوگ نہیں تھے, یہ ڈکیت تھے جنہوں نے شرفاء کا چولا پہن رکھا تھا. ایم آئی رائٹ میاں صاحب؟ قائد صاحب بہت بڑا کھاتہ کھلنے والا ہے. یہ بے نامی اکاؤنٹس کی طرح یہ بے نامی آئی پی پیز بھی سامنے آنے والے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یہ معاہدے کیے تھے اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پردے کے پیچھے ہیں. جس طرح پاناما کا ایک سکینڈل آیا تھا اس طرح یہ سکینڈل بھی آنے والا ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. اور قائد صاحب یہ آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی حیرت انگیز طور پر. وہ اس لیے کہ یہ تمام تر آئی پی پیز جو ہیں ان کے گلے پر ہاتھ پڑ چکا ہے, تمام تر معاملات سامنے آ چکے ہیں. بے نامی اکاؤنٹ جو آئی پی پیز ہیں وہ کس کس کے ہیں یہ پتہ چل چکا ہے, اور اب جو ہے وہ اس دوسرے مرحلے میں یہ داخل ہونے والا ہے معاملہ. لیکن میاں صاحب ایک اور بات ہے, ایک ڈر مجھے لگتا ہے, مجھے ایک خوف ہے, خوف مجھے یہ ہے کہ یہاں پر ہوں گے اور جو بجلی مجھے خوف یہ ہے میاں صاحب مجھے خوف یہ ہے کم از کم جو ہے وہ 50% کم ہوگا سر. چلے مان لیا میں چلے تھوڑی سی میں بھی اس میں کوئی رجائیت دیکھ لیتا ہوں, مگر مجھے خوف کیا ہے, جس ملک میں سٹنگ منسٹر کو 15 یا 25 لاکھ کسی پراسرار کمپنی سے مل رہے ہوں اور اسے عدالت جواز بھی دے دے اور اس کے بارے میں ہمیں حکم بھی کر دے کہ آپ نے اس کو ٹی وی پر اس فیصلے کو انڈر ڈسکشن بھی نہیں لے کے آنا, اور جس ملک میں میاں صاحب آپ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ دبئی کی کسی 3rd کلاس کمپنی میں ملازم ہو اور اس پر وہ فخر سے کہے کہ جناب پکڑا پاناما پہ اور نکالا اقامہ پہ, میرا اقامہ نکل آئے کسی ساتھ والے ٹی وی میں تو میں آپ کو اجازت دوں گا کہ مجھے جوتے مار کے یہاں سے باہر نکال دیں. یہاں ہم انہیں سر پہ بٹھا لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے میاں صاحب یہ بھی کسی کوئی ڈال دیں گے اس کے نیچے, کسے کہتے ہیں نا, قالین کے نیچے ڈال دیں گے اور یہ ہمارا مال لے کے عیاشی کریں گے جو ہے تا حیات وہ دوسرے ملکوں میں جا کر. میرا یہ وہم یا جو میرا خوف ہے درست لگتا ہے آپ کو میاں صاحب؟ یہ خوف ضرور ہے اور یہ حقیقت بھی ہے, یہ تلخ حقیقت ہے, لیکن یہ ماضی کی حقیقت ہے. اب یہ ایسا نہیں ہونے والا. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹاسک فورس نہ بنتی. آپ اس ٹاسک فورس کی فارمیشن تو دیکھیں سر, اس پر جو نگران بیٹھے ہیں وہ اس ٹاسک فورس پر باقاعدہ طور پر اس پر عمل درآمد کرائیں گے اور یہ ہونے والا ہے, نام سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد ان پر جو ہے عمل درآمد عوام کرا لیں گے اور یہ ہوگا. ابھی جو شروع ہو چکا ہے معاملہ, آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نام سامنے آئیں گے سر, نام